بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جسے اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کو شفا رکھی ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں، ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا کھل کر نہ آنا یا رک جانا، اس کے لیے 3 ہفتوں تک 3 عدد سنگھاڑے یا خشک سنگھاڑوں کا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ نہ صرف حیض کی بے قاعدگی کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ جسم کی کمزوری بھی دور کرتا ہے۔ ماہواری کی تکلیف کا خاتمہ۔ پانی میں دھنیے کے بیج ڈال کر خوب اچھی طرح پکائیں کہ پانی آدھا گلاس رہ جائے۔ چھان کر ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ ذائقہ اچھا نہ لگے تو تھوڑا سا میٹھا شامل کر لیں، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ خون کی کمی کے باعث بھی اکثر لڑکیوں کو اس تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ آئرن والی خوراک لیں اور دن میں کسی بھی وقت 1 گلاس چقندر کا جوس پی لیں۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹے ڈکار آتے ہوں اور سینے میں جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیں۔ اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں۔ یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں۔ یہ منہ کے بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ماہواری کے دوران جسم کا کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈے، دودھ، دہی، شہد، سبزیاں، میوے اور دھوپ لیں۔ اس کے لیے 3 خشک انجیر، 2 خشک خوبانی رات بھر بھگو کر صبح خالی پیٹ پانی پی لیں اور پھل کھا لیں۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، جلد خوبصورت ہو جائے گی اور وٹامن ڈی کی کمی بھی پوری ہوگی۔ ناظرین، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے اور صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ دال اور مونگ پھلی رات کو کھانا بہتر ہے اور یہ بھوک کو بڑھاتی ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ مٹی کے پیالے میں دودھ گرم کر کے پینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ زعفران کے استعمال سے دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت ناریل کا ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کو ٹماٹر نہیں کھانے چاہیے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ اگر معدے میں زخم ہو تو روزانہ 1 لونگ پانی کے ساتھ نگل لیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں، انہیں شہد کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ پیپل کا پتا مسلنے سے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی
سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، جوان رہو گے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔